حکیم صاحب، موٹاپا کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے بالکل۔ اور موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پریشانی ہے، وہ پریشانی کیا ہے کہ انسان اپنے کام کاج کرنے میں بڑی دقت محسوس کرتا ہے، پریشانی اور سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور دیکھنے میں بھی اس سے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کھانے کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنا کھانا کھاتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہم کیا کرتے ہیں، دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھائیں تو سب سے پہلی بات تو ہم کھانے کے فوراً پہلے یا درمیان یا بعد میں پانی سے بچیں۔ پانی ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پینا چاہیے، اور پانی تازہ پینا چاہیے۔ بہت بڑا کردار پانی کا ہے۔ جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ اندر سردی پیدا کرتا ہے۔ سردی جب اندر ہوتی ہے، رطوبات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ چربی کا لیول بڑھ جاتا ہے، خون کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے پانی سادہ پینا ہے، اور پانی پینے کا طریقہ یہ غور کر لیں ذرا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا، اب اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصے کے تقریباً 20 سپ لیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو ہے آنتوں کی ایکسرسائز بھی ہوگی۔ پانی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں، چوس کے سپ لے کے پئیں، یہ آنتوں کی ایکسرسائز بھی ہے، اس سے وزن کم ہوگا۔ اس کے علاوہ کھانے میں، اب کھانے میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ آگے والے دانت جو ہوتے ہیں یہ کاٹنے کے لیے، پھر آگے چیرنے کے لیے، پھر پھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کھانا منہ میں ڈالا، 2-3 دفعہ آپ نے چبایا اور نگل لیا۔ اب اسے ہوتا کیا ہے، جو کام دانتوں نے کرنا تھا نا، کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، وہ تو عمل ہوا ہی نہیں۔ جب آنتوں میں چلے جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سفوف پھکی وغیرہ کھاتے ہیں، یا کوئی سیرپ پیتے ہیں، یا کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، یا چہل قدمی کرتے ہیں کہ کھانا نیچے چلا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا فالٹ ہے۔ یہاں پہ کھانا ہمارے بزرگ، ہمیں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے یہ بزرگ جو ہمیں بتاتے تھے کہ جتنے آپ کے منہ میں دانت ہیں اتنا اس کو چباؤ۔ اب دیکھیں جب اتنا چبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، پہلا عمل کاٹنے والا بھی ہو گیا، چیرنے والا، پھر پھاڑنے والا۔ اس کے بعد جب ہم 32 دفعہ چبائیں گے تو اس سے سلائیوا، تھوک اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اور وہ کھانا بالکل نرم ہو کے نیچے جائے گا۔ اب اس سے کیا ہوگا، کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ جب قبض نہیں ہوگی تو آپ کے بہت سارے مسائل تو یہاں پہ حل ہو گئے۔ اب موٹاپے کی بہت بڑی وجہ قبض ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قبض ہوتی کیا ہے۔ باتھ روم کا کبھی ٹھیک آ جانا، کبھی سخت آ جانا، یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ، یہ صحیح دائمی قبض ہوتی ہے۔ ایک بندہ اس کو قبض ہوئی، 2-3 دن پخانہ نہیں آیا، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئی، 4-5 سال سے ٹھیک ہے، یہ عام قبض ہے۔ جو روزانہ روٹین ہر دوسرے تیسرے دن چینج ہوتی ہے، یہ دائمی قبض ہے۔ یہ موٹاپے کا بہت بڑا سبب ہے۔ پہلی بات تو ہم اپنے کھانے کو دیکھیں کہ کھانا ہم نے پانی پینا ہے تو آرام سے پینا ہے، کھانا کھانا ہے تو آرام سے کھانا ہے، چبا کر کھانا ہے، اور جب تک سچی بھوک نہیں لگ جاتی کھانا نہیں کھانا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر کام بیٹھنے والا ہے، صبح ہم نے 2-3 پراٹھے کھا کے آگے ہیں تو دوپہر کو ہم نے لازمی کھانا کھانا ہے، پھر رات کو پھر لازمی کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، اس سے بھوک نہیں لگی، یا بیٹا کام پہ گیا، اسے بھوک نہیں ہے، تو والدہ نے پریشان ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، صبح صرف کھانا نہیں کھایا، تو زبردستی ہماری مائیں کھانا کھلا دیتی ہیں بچوں کو۔ تو جب تک حقیقی بھوک نہ ہو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ اچھا کریں، دوپہر کا کھانا اس سے کم کھائیں، رات کا اس سے بھی کم کھائیں، تو اس سے آپ کا موٹاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ جو میں نے سبب بتائے، اس میں ایک اور سبب ہے، جیسے عام لوگ جو مارکیٹنگ کا خاص کر کے کام کرتے ہیں، یا عام لوگ جو فیکٹریوں میں جاب کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں کام پہ، شام کو جب آتے ہیں کھانا کھایا، وہیں بستر پہ بیٹھے موبائل دیکھا یا ٹی وی دیکھا، وہیں پہ سو گئے۔ اب اس سے پیٹ بہت زیادہ جلدی بڑھ جاتا ہے اور خون جو ہے گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں۔ اس میں ایک بات اور، آج کل جو ینگز فوڈ ہیں، برگر لے لیں، شوارما لے لیں، اس کے بعد آپ مٹھائیاں لے لیں، بیکری کے آئٹمز لے لیں، اس کے بعد کولڈ ڈرنک لے لیں، سموسا لے لیں، نان لے لیں۔ اب ہمارے ناشتے بھی باہر کے ہوتے ہیں، نان چنا، تو چاولوں کو بہت زیادہ کثرت سے استعمال، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ اگر عورتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو عورتوں کا معاملہ ہے اس میں ہارمونز کی پرابلم اگر آ جائے، ماہواری جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں، ڈیٹ ڈسٹرب ہو جائے، مینسز کم آنا شروع ہو جائیں، اس سے بھی موٹاپا فوراً آ جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جب ان کا آپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ موٹی ہو جاتی ہیں، ڈلیوری کیس کے بعد۔ تو یہ عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اور یہ جو ہارمونل پرابلم ہے اکثر اوقات یہ ینگز فوڈ سے بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک تو سب سے بڑا ہم نے جو پڑھا
اس میں دائمی قبض کا ہو جانا، یعنی کہ معدہ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، یعنی اس خوراک سے کا بے دریغ استعمال اور بغیر سوچے سمجھے کھانا، یہ سب سے پہلا اور بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو ماہواری میں پرابلم اور دائمی قبض، یہ دو موٹاپے کی مین وجہ ہیں، اور اس میں جو میں نے سبب آپ کو گنائے ہیں، ٹھنڈا پانی، بوتل، جوس، تو یہ سارے اسباب ہیں۔